अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शिकारियात पे मबनी एक और कहानी पेशा खिदमत है। कानगड़े का भेड़िया। ज़िला कानगड़े में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे धर्मशाला कहते हैं। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था जिसका नाम सतीश है। वो कानगड़े के एक बहुत बड़े ज़मींदार का लड़का है। बहुत दिनों से मुझे ये ख़त लिख रहा था कि अब के साल धर्मशाला ज़रूर आओ। आखिरी ख़त में उसने तज़किरा किया कि हमारे गांव में एक भेड़िए ने तबाही मचा रखी है। बारहा इसका शिकार करने की कोशिश की गई मगर वो इतना चालाक है कि किसी शिकारी के कब्ज़े में नहीं आता और हर बार बच के निकल जाता है। अब की बार तुम ज़रूर कांगड़े आओ, शायद इस कमबख्त की मौत तुम्हारे हाथों लिखी हो। हमारा तो नान नुत्का बंद हो गया है। पहले तो मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि सतीश ने मुझे कानगड़े बुलाने के लिए एक चाल चली है, मगर फिर ख्याल आया कि मुमकिन है कि ये बात सही हो। चले जाने में क्या हर्ज है, धर्मशाला भी देख लिया जाएगा। चुनाचे एक रोज़ मैं सतीश को टेलीग्राम देके लाहौर से धर्मशाला रवाना हो गया। धर्मशाला के बस स्टेशन पे सतीश मेरा इंतज़ार कर रहा था। बाज़ार के बिल्कुल सामने एक ऊंचे टीले पे इसका बंगला था। दिन भर वहीं आराम करने और खाना वाना खाने के बाद दोपहर को हम लोग जीप में बैठ के सतीश के गांव रवाना हो गए। खमदार पहाड़ी रास्तों से गुज़रने के बाद शाम के करीब हम लोग गांव में पहुँचे। जीप के गांव में दाखिल होते ही कुत्तों ने भौंककर हमारा इस्तकबाल किया और फिर जीप एक बड़ी हवेली के फाटक के सामने जाके रुक गई। ये सतीश का घर था। सतीश के वालिद वालदा बहन भाइयों ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद जब सतीश और मैं बरामदे में बिछी हुई आराम कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहे थे तो सतीश ने भेड़िया के बारे में तफसील सुनाना शुरू की। इसकी ज़बानी मालूम हुआ कि ये भेड़िया कांगड़े के जंगलात से अचानक इस तरफ आ निकला है। पहली रात इसने जीवान नामी एक काश्तकार का बाड़ा फलांग कर इसकी 2 बकरियों को हलाक कर दिया। बकरियों के शोर और गुल की आवाज़ सुन के जब जीवान बाड़े में दाखिल हुआ तो भेड़िया ने, जो एक बकरी को खाने में मसरूफ़ था, ज़ोर से गुर्रा के जीवान पे हमला कर दिया। जीवान के हाथों में कुल्हाड़ी थी। इसने कुल्हाड़ी के फल पर भेड़िया को रोका और इसे परे धकेल दिया, पर इसने तेज़ी से पीछे हट के भेड़िया पे कुल्हाड़ी का वार किया। लेकिन भेड़िया भी गाफिल नहीं था। इसने एक छलांग लगाई और 10 फुट ऊंचा बाड़ा फलांग कर बाहर निकल गया। इस वाक़े के बाद हर रात किसी न किसी काश्तकार का एक आधा जानवर ज़ाया हो जाता। भेड़िया के खौफ के मारे काश्तकारों की नींदें हराम हो गई थी। लोग रात रात भर पहरा देते, मगर इसके बावजूद भेड़िया किसी रास्ते से दाखिल होकर उनके पालतू जानवर मार डालता। एक रात बड़ा अजीब वाक़या हुआ। सादिक नामी एक शख्स बीवी बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रहा था। आधी रात का वक्त था। अचानक गली के कुत्ते भौंकने लगे। फिर इतना हंगामा हुआ कि सादिक अली और इसकी बीवी उठ के बैठ गए। इतने में पास के मकान से औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सादिक अली को यूं ही शुबा सा हुआ, शायद कोई चोर पड़ोस के मकान में घुस गया है। इसने बीवी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। खुद लोहे का मूठ वाला डंडा लेकर घर से बाहर निकला। गली में कुत्ते भौंक रहे थे और पड़ोस के मकान से बदस्तूर शोर और गुल की आवाज़ें आ रही थीं। सादिक अली जूं ही अपने दरवाजे से निकल के पड़ोस के दरवाजे तक पहुंचा, इसके सर पे एक भारी वज़नी चीज़ गिरी और वो ज़मीन पे गिर गया। सर उठा के इसने देखा तो भेड़िया अपने खूनख़वार दांतों में पड़ोसी के नौज़ायदा बच्चे को दबाए भागने की कोशिश कर रहा था और गली के कुत्ते एक कतार में इसके सामने खड़े हुए भौंक रहे थे। भेड़िया ने एक बार कुत्ते से बचकर आगे निकलने की कोशिश की। उसने एक कुत्ते के ज़ोर से पंजा मारा, उसकी गर्दन तोड़ दी, मगर दूसरे कुत्ते बदस्तूर इसके सामने खड़े रहे। इतने में सादिक अली उठ खड़ा हो गया। इसने घुमा के एक लट भेड़िया की कमर पे रसीद किया। भेड़िया ने तिलमिला के बच्चे को छोड़ा और अपनी पूरी ताकत से सादिक अली पे छलांग लगाई और फिर चश्मो जन में इसके चेहरे और कंधों का गोश्त नोच लिया। सादिक अली चीख मार के नीचे गिरा। इतने में पड़ोस के 2 मर्दों ने घर का दरवाज़ा खोल के लाठियों कुल्हाड़ी से भेड़िया पर हमला कर दिया।
لاٹھیوں کلہاڑیوں کے در پہ وار کے باوجود بھیڑیا نے نیم جان بچے کو دانتوں میں دبایا اور کتوں سے لڑتا بھیڑتا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس حادثے کے دوسرے روز زخمی صادق علی نے بھی دھرمشالہ کے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ اب اس گاؤں کی یہ حالت تھی کہ گرمی کے باوجود لوگ کمروں میں تالا لگا کے سوتے تھے۔ کاشتکاروں نے اپنے جانور دوسرے دیہاتوں میں بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ بہت سے لوگ تو خوف کے مارے گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے پولیس کے چند مسلح نوجوانوں نے بھی کئی روز تک گاؤں میں پہرا دیا، مگر اس کے باوجود بھیڑیا دوسرے روز خاموشی سے گاؤں پہ حملہ آور ہوا اور ایک آدھی جانی نقصان کر کے جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت گاؤں میں تنہا پہرا دوں گا۔ ستیش کے والد میری اس ترکیب کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا اکیلے آدمی تو بڑا آسانی سے بھیڑیا کا نوالا بن جائے گا، کیونکہ بھیڑیا اچانک کسی طرف سے حملہ کرتا اور پھر اپنے شکار کو ہلاک کرنے کے بعد چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، اگر بھیڑیے کو ہلاک کرنا مقصود ہے تو رات کو حویلی کی چھت پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرو، ممکن ہے کسی روز وہ تمہاری رائفل کی زرد میں آ جائے۔ مگر میں نے ان کا مشورہ قبول نہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے میری مرضی سے کام کرنے دیں۔ پہلی رات کو میں نے ستیش کے باڑے کا دروازہ کھلا رکھا اور رات بھر باڑے کے اندر چھپ کے بھیڑیا کی آمد کا انتظار کرتا رہا، مگر اس رات گاؤں کے کسی دوسرے حصے میں بھیڑیا نے 3 کتے مار ڈالے اور ایک بھیڑ کو دبوچ کر لے گیا۔ دوسری رات میں اپنی رائفل تھامے گاؤں میں گشت کر رہا تھا، مگر اس رات بھیڑیا نے گاؤں کا رخ ہی نہ کیا اور وہ رات خاموشی سے گزر گئی۔ تیسری رات وہ ہولناک رات تھی جس رات بھیڑیا سے میرا سامنا ہو گیا اور زندگی اور موت کی وہ خوفناک جنگ ہوئی جس کے نشانات آج تک میرے جسم پر موجود ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حسب معمول میں رائفل اٹھا کے باہر نکلا اور گاؤں کی گلیوں میں گشت کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ گاؤں کے کتے بھی مجھے بھیڑیا کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا گاؤں کے 3-4 چکر لگانے کے بعد میں چوپال میں بیٹھ گیا اور سگریٹ کے کش لینے لگا۔ اس وقت گھڑی میں 1:30 بج رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود حبس تھا، زمین سے تپش پھوٹ رہی تھی اور میرا تمام جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ سگریٹ کے 2-4 کش لگانے کے بعد میرے کانوں میں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور میں رائفل تھام کے کھڑا ہو گیا۔ شکاری چاقو میری کمر میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ گلی کا ایک موڑ گھوم کر جب میں ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچا تو میرے سامنے جیسے بجلی سی کون گئی۔ بھیڑیا دائیں طرف کی ایک گلی سے بھاگتا ہوا آیا اور ایک اونچی جست لگا کے اس مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ بھیڑیا کا قد و قامت دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بڑے ایشلیس کتے کے برابر ہوگا، لیکن جو بھیڑیا میری نظروں کے سامنے تھا وہ بلا مغالطہ ایک چیتے کے برابر تھا۔ کتے دیوار کے نیچے کھڑے مسلسل بھونک رہے تھے، مگر وہ ان سے بے نیاز چھت پہ کھڑا گرد و پیش کا مکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے رائفل کی نال اٹھا کے اس کا نشانہ لیا، مگر فائر سے پہلے اس نے گھر کے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ گھر کے لوگ کمرے میں سو رہے تھے، لیکن بھیڑیا کی چھلانگ کے دھماکے اور کتے کے شور و غل سے انہیں خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ کمرے میں چیخنے لگے۔ گھر کے صحن میں سوائے مرغی کے دڑبے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بھیڑیا نے پنجہ مار کے دڑبے کی جالی پھاڑی اور 2-4 مرغیوں کو وہیں ہڑپ کر گیا۔ مرغیوں کی چیخ و پکار کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کتوں، آدمیوں، بچوں اور مرغیوں میں ملا جلا شور نے مجھے بالکل ہی بدحواس کر دیا۔ میں نے سر گھما کے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان کا برآمدہ نظر آیا۔ میں نے بھاگ کر اس برآمدے میں پناہ لی اور رائفل کی نال مکان کی طرف گھما کے بھیڑیا کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کے چند لمحے اتنے جانکا تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ خوف و اضطراب، انتظار کی کوفت کے مارے
میں پسینے میں نہا گیا، بار بار رائفل کے کندھے اور ٹریگر سے ہاتھ ہٹا کے پتلون سے اپنی گیلی ہتھیلیاں صاف کرتا اور پھر پوری توجہ اور مستعدی سے مکان کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے نظر آیا کہ بھیڑیا دیوار پہ چڑھا، دوسرے لمحے وہ اچھل کے چھت پہ پہنچ گیا اور پھر چشم و زن میں اس نے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میری رائفل کی نال اس کی حرکت کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ گلی میں کتے ہی کتوں نے اسے گھیر لیا، مگر ڈر کے مارے وہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک بار بھیڑیے نے پیترا بدل کے سامنے کھڑے ہوئے کتے پہ جست لگائی اور دانتوں سے اس کے چتھڑے اڑا دیے۔ باقی کتے خوفزدہ ہو کے دور بھاگ گئے۔ بھیڑیا کی یہ پتھرائی ہوئی خونخواری دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں موقع کا منتظر تھا۔ جو ہی اس نے ذرا تھم کے دوسرے کتے کی طرف گھورا، بے اختیار رائفل کا ٹریگر پر میری انگلی نے حرکت کی۔ نال سے ایک شعلہ سا لپکا اور گولی اس کی گردن کو چھیلتی ہوئی گزر گئی۔ فائر کی آواز سنتے ہی بھیڑیے نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، غرا کر میری جانب جست لگائی۔ میں نے فوراً دوسرا فائر کیا۔ گولی بھیڑیا کے کندھے کی ہڈی توڑتی ہوئی پار نکل گئی۔ وہ زور سے چیخا اور پھر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پہ دھم سے آ گرا، لیکن چشم و زن میں کروٹ لے کے اٹھا اور پوری تندہی اور خونخواری سے غراتا ہوا مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے سے بچنے کے لیے جو ہی میں نے پہلو بدلا، ایک ابھرا ہوا پتھر سے ٹھوکر کھل لگی اور میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ رائفل میرے ہاتھ سے گر کر دور جا پڑی۔ مجھے یاد ہے اسی عالم میں دائیں ہاتھ سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور بائیں کونی زمین پہ ٹیک کے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھیڑیا اپنے پورے وزن کے ساتھ میری پشت پہ آ گرا۔ اب بھیڑیا اور میرے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہوئی۔ بھیڑیا نے دانت میرے بائیں کندھے پہ پیوست کر دیا اور میں اپنا دائیں ہاتھ سے بار بار اس کے جسم میں چاقو بھونک رہا تھا اور پوری طاقت سے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بھیڑیا نے اپنے پنجے سے میری پشت کی کھال ادھیڑ دی ہے۔ درد اور تکلیف سے تڑپ کے میں نے ایک بار پوری قوت سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے پلٹ کے خون آلود چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری پشت پہ بھیڑیا نے زور سے ایک پنجہ مارا اور میں سنبھلتے سنبھلتے دکان کے برآمدے سے باہر منہ کے بل زمین پہ گر گیا اور بے ہوشی کی انتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ دوسری صبح جب مجھے ہوش آیا تو ستیش کی زبانی معلوم ہوا کہ مجھے زخمی کرنے کے بعد زخمی بھیڑیا کسی نہ کسی طرح گھسیٹتا ہوا گاؤں سے باہر نکل گیا، مگر کمزوری کی وجہ سے زیادہ دور تک نہ جا سکا اور گاؤں کے باہر تالاب کے کنارے گر کے مر گیا۔ اس اطلاع نے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں اپنے دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کے دھرم شالہ آیا تھا، مگر 2 ماہ تک اسپتال میں پڑا رہا اور جب صحت یاب ہو کے دھرم شالہ سے رخصت ہونے لگا تو لاریوں کے اڈے پہ ہزاروں متشکر نگاہیں مجھے الوداع کہہ رہی تھیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔